والیوم نمبر 15 حدیث 351۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دو پڑوسی ہیں، ان میں سے پہلے میں کس کو ہدیہ بھیجوں؟ آپ نے فرمایا، جس کا دروازہ تم سے زیادہ نزدیک ہو۔ حدیث نمبر 352۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں قیامت کے دن 3 آدمیوں کا دشمن ہوں گا۔ ایک وہ جس نے میرا نام لے کر عہد کیا پھر فریب کیا، دوسرا وہ جس نے انسان کو بیچ کر اس کا پیسہ کھایا، تیسرا کہ جس نے مزدور سے پوری محنت لی اور پھر اس کو مزدوری نہ دی۔ حدیث نمبر 353۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ ایک سفر میں تھے۔ سفر کے دوران عرب کے ایک قبیلے کے پاس پڑاؤ ڈالا اور چاہا کہ قبیلے والے ہماری مہمان نوازی کریں، لیکن انہوں نے مہمان نوازی نہ کی۔ اتفاق سے ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا اور کوئی تدبیر ان کی کارگر نہ ہوئی۔ کچھ لوگ ان میں سے کہنے لگے، چلو ان لوگوں سے پوچھیں جو یہاں آ کر ٹھہرے ہیں، ان میں شاید کوئی اس کا علاج جانتا ہو۔ وہ آئے اور صحابہ سے کہنے لگے، لوگو، ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہم نے سب جتن کیے مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا، تمہارے پاس کوئی علاج ہے؟ صحابہ میں سے کسی نے کہا، قسم اللہ کی، میں اس کا علاج جانتا ہوں۔ تم لوگوں سے ہم نے یہ چاہا کہ ہماری مہمان نوازی کرو، لیکن تم نہ مانے۔ اب میں تمہارے لیے اس وقت تک علاج نہیں کروں گا جب تک ہم کو اس کی اجرت نہ دو۔ آخر کار چند بکریاں اجرت طے ہوئیں۔ وہ صحابی گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکنے لگے۔ وہ اللہ کے حکم سے بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جو اجرت میں بکریاں طے ہوئی تھیں وہ انہوں نے دے دی۔ کچھ صحابہ نے ان کو بانٹ لیا، لیکن جس نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی انہوں نے کہا، ابھی ٹھہرو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ سے یہ قصہ بیان کریں گے۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنے والے صحابی سے پوچھا، تجھے یہ کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کا دم بچھو کاٹنے کا علاج ہے؟ صحابی نے عرض کیا، مجھے الہام ہوا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، تم نے اچھا کیا، اور یہ بکریاں آپس میں بانٹ لو، میرا بھی حصہ اپنے ساتھ لگاؤ۔ اور یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے۔ حدیث نمبر 354۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالدار کی طرف سے قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور کسی کا قرض کسی مالدار کے حوالے کیا جائے تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ حدیث نمبر 355۔ حضرت سلمہ بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا۔ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے آپ نے پوچھا، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے کہا، نہیں۔ آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ پھر دوسرا جنازہ آیا۔ آپ نے پوچھا، اس پر قرض ہے؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، تم اپنے ساتھی پر نماز جنازہ پڑھ لو۔ حضرت ابو فتالہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کا قرض میں نے اپنے ذمے لے لیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ حدیث نمبر 356۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص کا ایک عمر والا اونٹ قرض تھا۔ وہ تقاضا کرنے آیا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، اس کو اسی عمر کا اونٹ دے دو۔ ڈھونڈا تو اس عمر کا اونٹ نہ ملا، بلکہ اس سے زیادہ عمر والا جو قیمت میں بھی زیادہ تھا ملا۔
آپ نے فرمایا وہی دے دو۔ وہ بولا آپ نے میرا حق پورا دے دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پورا بدلہ دے۔ تب آپ نے فرمایا تم میں اچھے وہی لوگ ہیں جو قرض کو خوبی کے ساتھ ادا کریں۔ حدیث نمبر 357۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، میں خود کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ ایک شخص بولا یا رسول اللہ، اس کا نکاح مجھ سے کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا ہم نے قرآن کی تعلیم کے بدلے میں جو تجھ کو یاد ہے اس کا نکاح تجھ سے کر دیا۔ حدیث نمبر 358۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت دار خزانچی جو اپنے مالک کے حکم کے مطابق پورا خوشی سے اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو وہ بھی صدقہ دینے والوں میں شریک ہے، اس کو بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 359۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کوئی درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے پھر اس میں سے کوئی پرندہ یا آدمی یا جانور کھائے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 360۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتا رکھا اس کے نیک اعمال کا ثواب ایک قیراط روزانہ کم ہوتا رہے گا، البتہ کھیت یا ریوڑ کی حفاظت کے لیے کتا رکھا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 361۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انصاری لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ایسا ہی کیجئے کہ کھجور کے درخت ہم میں اور ہمارے مہاجرین بھائیوں میں تقسیم کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ تب انصار نے مہاجرین سے کہا ایسا کرو تم باغوں میں محنت کرو، ہم اور تم پھل کی پیداوار میں شریک رہیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا، ہم نے سنا اور قبول کیا۔ حدیث نمبر 362۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک بکری پلی ہوئی تھی، اس کا دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دہا گیا اور اس میں اس کنویں کا پانی ملا دیا گیا جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ نے اس میں سے پیا۔ جب پیالہ منہ سے الگ کیا دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بائیں طرف بیٹھے تھے اور ایک دیہاتی آپ کی دائیں طرف بیٹھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ڈرے کہ کہیں یہ پیالہ اس دیہاتی کو نہ دے دیں، اس لیے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیجیے جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں۔ آپ نے پہلے اس دیہاتی کو دیا اور فرمایا دائیں طرف والا زیادہ حقدار ہے۔ حدیث نمبر 363۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو شدت کی پیاس لگی تھی، وہ شخص کنویں میں اترا اور پانی پیا۔ کنویں سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا ایک کتا ہانپ رہا ہے اور پیاس کے مارے کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس شخص نے اپنے دل میں سوچا اس کتے کو بھی وہی پیاس کی تکلیف ہوگی جو مجھ کو تھی، چنانچہ وہ دوبارہ کنویں میں اترا اور اس نے اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھرا اور منہ سے پکڑ کر کنویں سے باہر آیا۔ اس نے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول کیا اور اس کو بخش دیا۔ یہ سن کر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانوروں کو پانی پلانے میں بھی ہم کو ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، ہر جانور کی خدمت کرنے میں ثواب ہے۔ حدیث نمبر 364۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف کی نماز پڑھی، پھر نماز کے بعد فرمایا، دوزخ مجھ سے اتنی نزدیک ہوئی کہ میں کہنے لگا، پروردگار، کیا میں بھی دوزخ والوں میں سے ہوں؟ اتنے میں نے ایک عورت دیکھی جس کو ایک بلی نوچ رہی تھی۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ فرشتوں نے کہا، اس نے دنیا میں اس بلی کو باندھ رکھا تھا یہاں تک کہ یہ بھوک سے مر گئی۔ حدیث نمبر 365۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا۔ ایک وہ شخص جس نے جھوٹی قسم کھائی کہ مجھ کو اس سامان کے اتنے روپے ملتے تھے حالانکہ اس سے کم ملتے تھے۔ دوسرا جس نے جھوٹی قسم کھائی تاکہ ایک مسلمان کا مال ہضم کر لے۔ تیسرا جس نے اپنی ضرورت سے بچا ہوا پانی روک لیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، تو نے اس پانی کو روک رکھا تھا جو تیرا بنایا ہوا نہیں، آج میں اپنا فضل تجھ سے روک لیتا ہوں۔ حدیث نمبر 366۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں آپ کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ اس کو بیچتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں بیچتا ہوں۔ آخر میں نے اس کو آپ کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ جب آپ مدینہ میں آئے تو میں اونٹ لے کر آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے مجھے اس کی قیمت دے دی۔ آپ نے فرمایا، ادھار خرید و فروخت کرنا جائز ہے مگر وعدے پر قرض کی ادائیگی ضروری ہے۔ حدیث نمبر 367۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کا مال اس نیت سے قرض لے کہ اس کو ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دے گا، یعنی کہ کوئی راستہ نکال دے گا، اور جو شخص نہ دینے کی نیت سے قرض لے تو اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دے گا۔ حدیث نمبر 368۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تب بھی مجھ کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ 3 دن گزر جائیں اور اس میں سے کچھ بھی سونا میرے پاس باقی نہ رہے۔ ہاں، قرض ادا کرنے کے لیے کچھ میں رکھ چھوڑوں تو اور بات ہے۔ حدیث نمبر 369۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص مر گیا، اس سے پوچھا گیا، تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ کہنے لگا، میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا اور جب کسی پر میرا قرض ہوتا تو مالدار کو میں مہلت دیتا تھا اور تنگ دستوں کا قرض معاف کر دیتا تھا۔ اس کے اس نیک عمل سے اس کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ حدیث نمبر 370۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ اس وقت مسجد میں تھے۔ آپ نے فرمایا، 2 رکعتیں پڑھ لو، میرا آپ پر کچھ قرض تھا۔ آپ نے اسے ادا کیا اور کچھ زیادہ بھی دیا۔ حدیث نمبر 371۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد احد کے دن شہید ہوئے۔ وہ قرض دار تھے۔ قرض دینے والوں نے اپنے قرض کے لیے تقاضا کیا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ سے بیان کیا۔ آپ نے قرض دینے والوں سے کہا کہ باغ میں جتنی کھجوریں ہیں وہ سب لے لو، باقی قرض معاف کر دو۔ انہوں نے نہ مانا۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ کا میوہ ان کو نہ دیا اور مجھ سے یہ فرمایا کہ صبح کو میں تمہارے باغ میں جاؤں گا، قرض والوں کو بلا لینا۔ پھر صبح آپ تشریف لائے، باغ میں چکر لگایا اور اس کے پھل میں برکت کی دعا فرمائی۔ پھر میں نے جو کھجور کاٹی تو سب کا قرض ادا ہو گیا اور کچھ بچ بھی گئی۔
حدیث نمبر 372۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرض سے اللہ تعالیٰ کی پناہ یوں مانگتے تھے۔ عربی کا اردو ترجمہ: یا اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ قرض سے بہت پناہ مانگا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، آدمی جب قرض دار ہوتا ہے تو بہت جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ حدیث نمبر 373۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے انتقال کے وقت مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے وارثوں کو ملے گا، اور جو قرض چھوڑ جائے تو اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ حدیث نمبر 374۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر 2 پتھروں سے کچل ڈالا۔ اس میں کچھ جان باقی تھی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، یہ کس نے کیا؟ جب اس یہودی کا نام لیا گیا تو لڑکی نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں، وہ یہودی پکڑا گیا اور اس نے بھی جرم کا اقبال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس کا سر بھی 2 پتھروں سے کچلا گیا۔ حدیث نمبر 375۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی خرید و فروخت کے وقت دھوکہ کھا جایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جب خرید و فروخت کرو تو کہا کرو کہ کوئی دھوکہ نہ ہو۔ چنانچہ وہ اسی طرح کہا کرتے تھے۔